السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے فیمیل انفرٹیلیٹی سے متعلق۔ کئی مرتبہ انفرٹیلیٹی فیمیلز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فیمیل انفرٹیلیٹی کی کازز پر بات کریں، اس کی وجوہات پر بات کریں، اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ جب ایک شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کے بعد 2 سال تک بچوں سے محروم رہے، پریگننسی سے محروم رہے، تو ایسی کنڈیشن کو ہم انفرٹیلیٹی کی کنڈیشن کہتے ہیں۔ انفرٹیلیٹی میلز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ میں اپنے ایک اور ویڈیو میں بات کر چکا ہوں تفصیل سے، وہ آپ پھر تلاش کر کے میل انفرٹیلیٹی کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی انفرٹیلیٹی فیمیلز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ فیمیلز کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کیوں ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ جو ہے وہ فیمیلز میں سفید پانی کا اخراج، جس کو ہم لیکوریا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسیڈک پانی ہوتا ہے جو کہ ویجائنا سے خارج ہوتا ہے، اور اس میں چونکہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے لہٰذا یہ ویجائنا کے اندر تمام میڈیم کو ایسیڈک کر دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب میل اور فیمیل ملاپ کرتے ہیں تو میل کے اسپرمز جو ہیں اس ایسیڈک میڈیم میں زندہ نہیں رہ سکتے، جس کے باعث انفرٹیلیٹی رہتی ہے اور پریگننسی نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ فیمیلز میں پھر کچھ ہارمونل ڈس بیلنسز ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر ایسٹروجنز ہارمون کی کمی یا زیادتی، پروجسٹران ہارمون کی کمی یا زیادتی، پرولیکٹن ہارمونز کی زیادتی، یا لیوٹینائزنگ ہارمون اور فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمونز کی کمی یا زیادتی۔ یہ تمام امبیلنسز جو ہے یہ بہرحال فیمیلز میں انفرٹیلیٹی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، مثلاً پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، یعنی فیمیلز میں اندرونی انفیکشن اور پرانی سوزش وغیرہ، اور یوٹرائن فائبرائڈز وغیرہ، یا اوویرین سسٹ وغیرہ۔ یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ بچے دانی کی رسولیوں کی وجہ سے پھر انفرٹیلیٹی رہتی ہے اور پریگننسی فیمیلز میں نہیں ہو پاتی۔ اور پھر کچھ ایسی وجوہات جس کو ہم سائیکولوجیکل کازز کہتے ہیں، مثلاً ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، فیئر اینڈ فرائٹس، نیوراسس، سائیکوسس۔ یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں ان وجوہات کی بنا پر، ایسی نفسیاتی وجوہات کی بنا پر پھر فیمیلز میں جو ہے وہ انفرٹیلیٹی رہتی ہے اور پریگننسی قائم نہیں رہتی۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسنز میں کئی ایک ریمیڈیز جو ہے وہ فیمیل انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ کے طور پر اویلیبل ہیں، جن میں سب سے بہترین ریمیڈی جو ہے وہ ایلیٹرس فیرینوسا مدر ٹنکچر ہے۔ ایلیٹرس فیرینوسا مدر ٹنکچر جو ہے یہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا ایک تحفہ ہے جو کہ فیمیلز کے لیے ہے اور انفرٹیلیٹی کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال ہمارے کلینک میں میل انفرٹیلیٹی ہو یا فیمیل انفرٹیلیٹی ہو، اس کا بہت بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ کوانٹم باڈی انالائزر کمپیوٹرائز مشین کے ذریعے ہم سب سے پہلے یہ معلومات کرتے ہیں کہ آیا ہارمونل امبیلنسز ہیں یا اور وجوہات ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلومات کرتے ہیں اور دوسرے ٹیسٹوں کے ذریعے، تو پھر ان سے ہمیں چونکہ کازز کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے مطابق ہم بہت بہترین اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد، ایسے جوڑے جو انفرٹیلیٹی کا شکار ہوں، ہمارے کلینک آئیں، انشاءاللہ تعالی ایک آدھ ہی مرتبہ علاج سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہنستے کھیلتے مسکراتے پیارے سے بچے کا تحفہ عطا فرمائیں گے۔